بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی، اپنی جگہ دی شہر میں۔ یہ مدینہ وہ واحد شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوا۔ مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے گردنیں سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پہ رکھ دی۔ مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی۔ مکے والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ اور ہوئی، ایک جہاد اور ہوا، تو وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑھتا تھا نا، تو اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر حکم دیا گیا کہ تالیف قلب کرو۔ مؤلفۃ القلوب ایک پورا عنوان ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ گھر بنا لیں، کاروبار کر لیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا، ان کو ذرا مال زیادہ دیا۔ یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہیں نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی عذرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح عذرائے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا۔ محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے چلتے نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی۔ ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرو۔ مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی۔ بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں۔ حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا۔ محبوب فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ، مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو۔ مدینے کے لوگ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے، تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں، ہم نے سینے پیش کیے تھے اپنی حفاظت کے لیے، کہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، حضور وہ نوجوانوں نے بات کر دی، ہمارا مشترکہ معاملہ نہیں۔ مدینے کے لوگ روتے ہیں، حضور وہ تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے۔ حضور نے فرمایا تم کہو کہ یہ تو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، ہم تھے جنہوں نے تیر کھا کے سینے پیش کیے۔ مدینے کے لوگ رونے لگے، میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ دیر تک حضور آنسو بہاتے رہے، اور پھر میرے کریم رسول نے آخری جملہ کہا، آخری جملہ، اور اس جملے میں حضور نے ایک کمال کا درس امت کے لیے چھوڑا۔ فرمایا او مدینے کے بھولے غلاموں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جب اپنے شہر جاؤ تو اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ؟ او بھائی، کیا ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ بینڈ باجا، شو بازیاں، شوخیاں اور معاذ اللہ بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں جمع کریں، اور ہمارے حصے میں مصطفیٰ کی نعتیں آ جائیں، اللہ کا ذکر آ جائے، قرآن پاک کی تلاوت آ جائے، دعا آ جائے، اذکار آ جائے؟ کبھی کبھی زیادہ پریشان ہوتا ہوں، کبھی کبھی زیادہ۔
میں نے بہت ساری جنگیں کی ہیں اپنی زندگی میں، بہادر نہیں ہوں زیادہ، لیکن کچھ جنگیں کی ہیں، کچھ میں نے آغاز کی ہیں کچھ چیزوں کا، تو کوشش کی ہے وہ جنگ پوری لڑنے کی۔ جیتا ہوں یہ ہارا ہوں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن کوشش کی ہے۔ ایک بات ضرور ہے کہ اللہ رسول کے نام پہ جب آپ میدان میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو جیتے نہ بنا تو خالی لڑنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ یاد رکھنا، خالی لڑنے میں بھی بڑا مزہ ہے، بڑا چسکا ہے خالی لڑائی کرنے، خالی۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ پہ، میں بڑی شروع کی بات ہے، میں باز کر کے نکلا تھا ایک جگہ پہ، تو ایک صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس زمانے میں کوئی نہیں خریدتا۔ لفظ انہوں نے کہے اور بڑے زور سے مجھے کہے کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ اس دور میں نہیں بکتا، اس دور میں کچھ چاہیے، اور جس جگہ بیٹھ کے آپ بیچنا چاہتے ہیں یہاں تو بالکل نہیں بکتا، کچھ میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خاموش رہا اس لیے کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں چپ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ ہمارے ادارے میں بھی آئے ہیں، تو میں نے کہا آپ چورن خرید لیں گے میرے والا، آپ خرید لیں گے چورن؟ کہنے لگے نہیں، آپ کو بات ابھی تک یاد ہے؟ تو میں نے کہا وہ آپ کی بات نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے اچھے جملے کہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کے جملے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور توانائی۔ اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ بول کے بتائیے، نہیں جی آپ کی مہربانی، یہ لفظ آپ کو بولنا ہی پڑے گا۔ اللہ رسول سے رشتہ لگانا ہے تو پھر اس کو لو، میں سچی گل کرنا کچھ نہیں بولے جی، میں نے پتہ ہے نا جی، آپ اللہ رسول سے تعلق لگانا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ نبھانا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک مسلمان رہنا، مرتے دم تک۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو مال اور دولت پر رشک آتا ہے، مجھے اس صحابی کی موت پر رشک آیا، یعنی مرنے کی کیا بات ہے، مجھے مزہ آیا۔ کہا کس طرح؟ فرمانے لگے عصر کے وقت نبی پاک نے انہیں دفن کیا، عصر کے وقت، اور جب ہم دفن سے فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کی قبر پر پڑھا دعا کیا فرمائی؟ حضور فرمانے لگے اے اللہ عصر کی نماز تک میں اس سے راضی تھا، عصر کے بعد دفن کیا تو فرمایا عصر کی نماز تک اللہ میں راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فرماتے مجھے رشک آیا اس شخص کے دنیا پہ جانے پر کہ یہ انداز بھی ہوتا ہے۔